الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ گردوں کی خرابی، اس کی علامات کیا ہیں، کیوں گردے خراب ہوتے ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور پھر اس کا علاج کس طرح ہوگا، اور ایک آسان سا نسخہ بھی میں آپ کو آج دینے والا ہوں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، پاکستان میں بلکہ دنیا بھر کے اندر گردوں کے امراض بہت تیزی سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ جدید سے جدید ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیقات ہو رہی ہے، جدید سے جدید ہاسپٹلز بن رہے ہیں اور بہت اچھے اچھے ڈاکٹر موجود ہیں، لیکن گردوں کے امراض کیوں تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ایلوپیتھی کی جتنی بھی میڈیسن ہیں وہ سب سے بڑا سبب ہے گردوں کے امراض پیدا کرنے کے، کیونکہ ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں جو گردے ان کو خارج نہیں کر پاتے اور وہ گردے اس سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور پھر کوئی بھی دوائی مسلسل انسان کھاتا رہے تو اس سے بھی انسان کے گردے ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال پہلے ہم علامات پر بات کرتے ہیں۔ اگر یہ علامات ہوں تو سمجھو آپ کے گردے خراب ہو رہے ہیں یا خراب ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلی علامت کہ اگر آپ کو کمزوری فیل ہوتی ہے، تھکان محسوس ہوتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، تو یہ بھی سمٹم ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی کڈنیز جو ہے وہ فیل ہو رہی ہیں۔ دوسرا، بار بار اگر کسی کو پیشاب آ رہا ہے، خاص طور پر رات میں، تو سمجھو گردے اس کے فیل ہونے والے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اگر پیشاب کے اندر جھاگ آ رہی ہے اور جھاگ بھی زیادہ دیر تک رہے تو یہ بھی سمٹم ہے گردے فیل ہونے کے۔ چوتھے نمبر پر اگر پاؤں میں سوجن ہے یا آنکھوں کے گرد سوجن ہو چکی ہے تو یہ بھی ایک علامت ہے گردے فیل ہونے کی۔ پانچویں نمبر پر اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے اور وہ کسی میڈیسن سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا تو یہ بھی سمٹم ہے کہ آپ کو کڈنیز کا پرابلم ہو چکا ہے، آپ کے گردے جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں۔ چھٹے نمبر پر اگر کسی کو بھوک کم لگ رہی ہے، کھانے کو دل نہیں کر رہا، تو یہ بھی سمٹم ہو سکتا ہے کہ کڈنی فیلور کے ہوں۔ ساتویں نمبر پر اگر آپ کو متلی اور الٹی آتی، یہ بھی سمٹم ہیں کڈنی فیلور کے۔ اگر آپ کو جسم میں خارش ہے اور آپ کی جلد بالکل سوکھ چکی ہے، اس میں خشکی نمایاں ہے، تو یہ بھی علامت ہے گردے خراب ہونے کی۔ اگر آپ کا سانس پھولتا ہے، سانس تنگی سے آتا ہے، تو یہ بھی علامت گردے خراب ہونے کی ہو سکتی ہے۔
10वें نمبر پر اگر آپ کو کوئی کام دیا جاتا ہے، اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں لیکن اس کام پہ آپ فوکس نہیں کر پاتے، دھیان آپ کا کہیں اور چلا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک علامت ہے گردے خراب ہونے کی۔ تو عمومی طور پر گردے کی 3 ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ان میں ایک تو یورین ڈی آر ہے، دوسرا کریٹینائن کا ہے، اور تیسرا بی یو این بن۔ یہ 3 ٹیسٹ، پھر اس کے بعد یورین کلچر بھی کروایا جاتا ہے، لیکن وہ بعد میں جب اگر کوئی صورتحال آپ سامنے آتی ہے تو اس کو مزید جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے اندر علامات ہیں تو ضرور آپ ٹیسٹ کروا لیں۔ اب آتے ہیں اس کی وجوہات پر۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بھئی بلڈ پریشر ہائی رہنے لگتا ہے تو اس سے کڈنیز فیل ہو جاتی ہیں، ڈائبٹیز شوگر ہو جاتی ہے تو اس سے بھی کڈنی فیل ہو جاتی ہے، ادویات کا زیادہ استعمال کرنا، اس سے بھی کڈنیز فیل ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی سے گردے خراب ہو جاتے ہیں، گردوں میں سوجن یا انفیکشن آنے سے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر پیشاب کے اندر انفیکشن ہے، پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہے، بار بار ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر گردوں کے اندر پتھریاں بن رہی ہیں تو اس وجہ سے بھی گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ اصل جو وجوہات ہیں وہ نمبر 1 پہ نمکیات کی زیادتی، جسم میں نمکیات زیادہ ہو جائیں اس سے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، تیز مرچ مسالہ جات کھاتے ہیں، تو ان کے گردے فیل ہونا یقینی بات ہے۔ پھر جو لوگ زیادہ پروٹین کھاتے ہیں، مثلا گوشت وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں، اس سے بھی پرہیز کریں، اس سے بھی گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ تمباکو نوشی، الکوہل یا کسی قسم کا کوئی بھی نشہ کرتے ہیں، ان کے بھی گردے فیل ہو جاتے ہیں، تو ان سے بھی آپ پرہیز کریں۔ پھر ہمارے اس دور کا سب سے بڑا بیماریوں کا سبب جو ہے وہ میدا ہے۔ میدے سے بننے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری جہاں دوسرے مسائل پیدا کرتی ہیں وہاں گردوں کو بھی خراب کرتی ہیں۔ اس کے بعد چائے کا زیادہ استعمال کرنا۔ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے وہ بہت زیادہ چائے پیتے، تو یہ بار بار چائے کو پینا یہ بھی گردے خراب کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ میں نے شوگر کے مریضوں کو بھی دیکھا، وہ بھی زیادہ چائے پیتے، حالانکہ شوگر والے مریضوں کے لیے چائے زہر کی مانند ہے، بھلے وہ پھیکی ہو، لیکن اس کے اندر دودھ ہے، اس کے اندر پتی ہے، وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، انہوں نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جہاں دیکھو کوئی بھی چیز منگواتے ہیں، کوئی بریانی منگوا لی، کوئی بھی کھانا منگوا لیا، فوراً کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک پئیں گے۔ تو یہ جو ہے گردوں کو ڈیمیج کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ تیز مرچ مسالہ، آج کل لوگ تو کھاتے ہی تیز مرچ مسالے ہیں۔ کہیں پر اگر ہوٹل کا کھانا پڑ جائے تو ہم تو کھا ہی نہیں سکتے، اتنے تیز مرچ مسالے ڈالتے ہیں۔ خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد والے تو بہت ہی زیادہ تیز مرچ مسالے ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد کوکنگ آئل، بناسپتی گھی نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس نے بھی تباہی پھیر دی ہے۔ یہ بھی بیماریوں کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور اس کے بعد چینی، جس کو وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے، یعنی سفید زہر، تو یہ تمام تر وجوہات ہیں۔ خدارا اپنے گردوں کو بچا لیں، اپنے منہ کے ذائقے کے لیے اپنی صحت کو برباد نہ کریں۔ اور جن کے ٹرانسپلانٹ گردے ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جو زہریلے مادے جسم کے اندر موجود ہیں، جنہوں نے پہلے گردے کو فیل کر دیا، تو کیا دوسرے گردے کو چھوڑ دیں گے کہ یہ کسی اور کا گردہ ہے، چلو
اس کو کچھ نہیں کہتے، نہیں، وہ زہریلے مادے اس کو بھی خراب کر دیں گے۔ پھر ڈائلیسس پہ بات کروں، اب یہ عام مشہور ہو چکا ہے کہ ڈائلیسس جو ہے وہ گردوں کی صفائی ہوتی ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، گردوں کی صفائی نہیں ہوتی، یہ بلڈ کو صاف کرنے کی مشین ہے ڈائلیسس، اور اس کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ گردوں کو صاف کرتی ہے، یہ خون صاف ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس میں آپ پانی کا مناسب مقدار میں استعمال کریں، سلاد کا استعمال کریں، ان چیزوں کا جو میں نے آپ سے جو ذکر کیا ان سے پرہیز کریں۔ ناریل کا پانی اس میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے، تو اس کو معمول بنائیں، ہفتے میں 1 مرتبہ کم از کم آپ ناریل کا پانی لازمی پئیں۔ یہ ان کی میں بات کروں جن کو گردوں کا مرض نہیں ہے، اور جن کو مرض ہے ان کو تو لازمی پینا چاہیے۔ آپ 100 گرام اجوائن لے لیں اور 30 گرام آپ کلونجی لے لیں، دونوں کو آپ پیس لیں، اس میں آپ حسب ذائقہ شہد مکس کر کے اس کا معجون بنا کے وہ آپ صبح شام اس کو آدھی چمچ کھا لیں، تو یہ آپ کو گردوں کی بیماریوں سے محفوظ بھی رکھے گا، اور گردوں کی اگر بیماری ہو چکی ہے تو اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی۔ اس کے علاوہ صبح نہار منہ آپ کوئی سا بھی کہوہ بنا کے اس میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ملا کے آپ نہار منہ پی لیں، تو یہ بھی آپ کو گردوں کے امراض میں بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔